بادشاہ جہانگیر، عدل، عشق اور اقتدار۔ ایک 569 کا سال تھا جب مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے محل میں ایک ننھا شہزادہ پیدا ہوا۔ اس کا نام رکھا گیا نور الدین محمد سلیم۔ اکبر کی دلی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ایک عظیم بادشاہ بنے۔ سلیم کو بچپن سین جہانگیر نے اعلان کیا، میری سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر فریادی کو انصاف ملے گا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے قلعہ دہلی کے دروازے پر ایک زنجرن عدل نصب کی جو براہ راست بادشاہ تک انصاف کی دہائی پہنچاتی تھی۔ ایک دن ایک بوڑھا کسان زنجیر کھینچتا ہے۔ وہ رو کر کہتا ہے، بادشاہ سلامت، اب کے امیر سپاہی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ بڑھئے ہی فن حکومت، جنگ، ادب اور مذاہب کی تعلیم دی گئی۔ وہ خوش مزاج، ذہین اور خوددار نوجوان بنتا گیا کہ دل میں کچھ اور بھی تھا، آزادی اور محبت۔ وہ درباری زندگی سے گھٹن محسوس کرتا اور کئی بار اکبر سے بغاوت کے قریب پہنچا، مگر اکبر نے ہمیشہ تحمل سے کام لیا۔ 1605 میں جب اکبر کا انتقال ہوا تو سلیم نے جہانگیر کے لقب سے تخت سنبھالا، دنیا کو قابو میں کرنے والا۔ جہانگیر فوراً حکم دیتا ہے، ظالم کو سزا دو اور زمین واپس کرو، مگر اکبر نے ہمیشہ تحمل سے کام لیا۔ 1605 میں جب اکبر کا انتقال ہوا تو سلیم نے جہانگیر کے لقب سے تخت سنبھالا، دنیا کو قابو میں کرنے والا۔ جہانگیر فوراً حکم دیتا ہے، ظالم کو سزا دو اور زمین واپس کرو۔ پھر جہانگیر کی زندگی میں داخل ہوئی ایک حسین و باشعور عورت، نور جہاں۔ نام تھا مہرالنساء، خوبصورتی اور ذہانت کا پیکر۔ اس نے نہ صرف بادشاہ کا دل جیتا بلکہ سلطنت کی سیاست میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ بادشاہ نے اس سے شادی کی اور وہ ملکہ نور جہاں کہلائی۔ جہانگیر نے کہا، نور جہاں میری روشنی ہے، میری رہنمائی ہے۔ نور جہاں نے کئی فیصلے جاری کیے اور خواتین کو بااختیار بنانے کی راہ ہموار کی۔ ایک عورت کا دربار میں اتنا اثر ہونا اس دور میں حیرت انگیز بات تھی۔ جہانگیر کے دور میں پہلی بار انگریزوں نے ہندوستان میں باقاعدہ سفارتی تعلق قائم کیے۔ سر ٹامس رو نامی انگریز سفیر 1615 میں جہانگیر کے دربار میں آیا۔ اس نے مغل دربار کی شان و شوکت دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ جہانگیر نے انگریزوں کو تجارتی اجازت دی اور اسی بنیاد پر برطانوی